السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوائے آف سلفیہ کی جانب سے یہ جو ہمارا کورس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی لوگوں نے جن سنتوں کو بھلا دیا ہے، اس سے متعلق جو ہمارے اس کورس کا پہلا موضوع ہے۔ ناظرین، پہلے درس میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق چند اہم باتیں سنی اور جانی کہ سنت کسے کہتے ہیں، سلف صالحین کے نزدیک سنت کیا ہے، محدثین کے نزدیک سنت کسے کہتے ہیں، اور آپ نے یہ جانا کہ سنت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے، اور سنت سارے دین کو شامل ہے، جن میں اہم ترین باب عقیدے کا باب ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کسی کے عقل سے ٹکرانے والی نہیں ہیں، اور وہ سنت مطلق ہمارے لیے حجت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جانا ناظرین پچھلے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سنت وہ جو قرآن ہی کی تائید اور تاکید کرتی ہیں، اور وہ دوسری قسم سنت کی وہ جس میں قرآن مجید کی تفسیر و تشریح اور توضیح کرتی ہے سنت، اور تیسرا مستقل وہ احکامات ہوتے ہیں سنت اور حدیث میں جو قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ یہ ساری قسمیں آپ نے سنی، اور پھر ناظرین ہم نے اپنی گفتگو شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جنہیں بھلا دیا گیا۔ ہم نے تین سنتوں کو جانا تھا پچھلے درس میں، جن میں سے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی کہ وضو کرتے ہوئے آدمی اچھی طریقے سے ناک میں پانی داخل کرے اور اسے نکالے اور اچھی طریقے سے کلی کرے۔ اور اسی طرح دوسری سنت کو ہم نے جانا کہ آدمی مسواک کا اہتمام کرے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے دنیا سے رخصت ہونے سے پہل۔ اور ہم نے تیسری سنت کو جانا کہ انسان سوتے ہوئے وضو کا خیال کرے، وضو کر کے باوضو ہو کر سوئے۔ ان تین سنتوں کو ہم نے جانا۔ ناظرین، آج کے اس درس میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جانیں گے جو سنتیں کہ لوگوں نے بھلا دی ہیں، یا لوگوں کی توجہ اس طرف کم ہو گئی، یا ہم نے اس کا اہتمام کرنا کم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کو ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، اس کا کیا مقام ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنتوں کی پیروی، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ پہلی بات ہے ناظرین کہ جو بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں آپ کی، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ہمیں جان لینا چاہیے، یہ سنتوں کا مقام ہے اور سنتوں کا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں 80 میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی اطاعت صرف رسول کی اطاعت ہے، نہیں، وہ حقیقت میں جس نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا اس کی اطاعت ہے، اس لیے کہ ان سنتوں کو اسی نے ان پر نازل کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ پر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے ناظرین۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنتوں کی پیروی، یہ انسان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ یہ سنت کا مقام اور عظمت ہے کہ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناظرین قسم کھا کر کہتا ہے، آپ کے رب کی قسم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو جان لیں کہ معاملہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کی ہر بات اہم ہوتی ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا درجہ دوسری باتوں کی طرح نہیں ہوتا۔ جب اللہ قسم کھاتا ہے اس طرح متوجہ ہو کر سنیے، اللہ کہتا ہے آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والا، جب تک آپ کو فیصل نہ مان لیں، جب تک آپ کی بات کو فائنل آخر بات نہ سمجھ لیں،
آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فیما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اس میں آپ کی بات فیصل ہو، حکم ہو آپ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی خود، اور آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی سنتیں حکم ہوں، فیصل ہوں، اس کے بعد کسی اور کا فیصلہ اور کوئی اور بات نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے دوسری بات ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو آپ فیصلہ کر دیتے ہیں، جو سنتوں میں بات آ جاتی ہے، ان سنتوں کو جاننے کے بعد ہمارے سینوں میں کوئی تنگی نہ ہو، اس کی مخالفت کرنا، اسے رد کرنا، اس کا مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے۔ ناظرین، ہمارے دلوں میں تنگی بھی نہ ہو سنتوں سے متعلق، جب حدیث آ جائے ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو۔ اور تیسری بات وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ ناظرین، اہل علم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں سنت کے مقام کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کے کہا جب تک یہ دو کام ہم نہ کر لیں ہم مومن نہیں۔ دو کام کیا ہیں؟ ظاہر میں سنت کو اختیار کرنا کہ جو بھی اللہ کے نبی کی بات ہے اسے آخر سمجھ کر اسے مان لینا، اس کی اتباع اور پیروی کرنا۔ نمبر دو، باطن میں بھی اسے تسلیم کرنا اور سینے میں کوئی تنگی کا نہ ہونا۔ ظاہر و باطن میں سنت کا اہتمام تبھی ایمان کا تصور ہے، ورنہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، اب سوچی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ناظرین، اسے پتہ چلا کہ سنتیں، اللہ کے نبی کے احادیث، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ اور تیسری بات ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت ہدایت ہے۔ جو آدمی ہدایت چاہتا ہے، ہدایت پر جمے رہنا چاہتا ہے، ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حدیثوں کی طرف آئے، سنت رسول کی طرف آئے علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ ہدایت کی ضمانت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 54 میں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ رسول کی پیروی، سنتوں پر چلنا، احادیث کو اختیار کرنا، یہ ہدایت کی ضمانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنتیں ہدایت کا راستہ ہیں۔ اور چوتھی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، آپ کی پیروی اور فرما برداری یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی اس پر ہو، اسے چاہیے کہ وہ سنتوں کی اتباع کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، رسول کی سنتوں کو اختیار کرو، آپ کے طریقے کو اختیار کرو، پیروی کرو آپ کی۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے رحمت کا سبب ہے سنتوں کی اتباع اور پیروی، احادیث کی پیروی، یہ اللہ کی رحمت کی ضمانت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا اس کی زندگی میں اللہ رحم فرمائے، امت کے حالات پر اللہ رحم کرے۔ امت جہاں پر بھی اہل ایمان بستے ہیں، رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ، کون نہیں چاہتا؟ اس کا سبب کیا ہے ناظرین؟ رسول کی سنتوں کی پیروی۔ کیا ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ اگر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی، اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اور پانچویں بات ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی، سنت کا کتنا بڑا درجہ ہے ناظرین، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کا حشر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انجام اور اس کا معاملہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ کون ہیں؟ انبیاء، من النبیین والصدیقین، سچے صدیقین، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک اور پرہیزگار لوگ۔ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے انبیاء، رسل، شہداء، صالحین، صدیقین، نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے جو انسان کو اپنی زندگی میں، جب یہ لوگ بہت اونچے درجے میں ہوں گے تو رسول کی سنت کی اتباع کر کے مومن اس درجے کو پائے گا کہ ان کی صحبت اسے حاصل ہوگی۔ اور ساتویں بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی، اتباع اور اطاعت
یہ جنت میں داخلے کا سبب اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنات میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے اطاعت رسول پر، سنتوں کی پیروی پر اتنی بڑی بشارت سنائی کہ انہیں جنت نصیب ہوگی، جنت میں ہمیشگی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا ایک اکیلا راستہ ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ کو خوش کرے، راضی کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم اس کے ساتھ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت و پیروی کرو۔ اللہ کی محبت کی علامت اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی ہی ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے رسول کی سنتوں کی پیروی۔ اس کے علاوہ ناظرین کوئی راستہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر چل کر آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہوں۔ اللہ نے سارے راستوں کو بند کر دیا سوائے اتباع سنت کے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی پیروی کرے، یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے۔ اس وجہ سے آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ہر دعویٰ کرنے والے کو اس کی چیز دے دی جائے تو پھر دنیا میں کس قدر ظلم ہوگا۔ میں جاؤں اور میں کہوں یہ چیز میری ہے، ہر کوئی آدمی کہے گا اگر آپ یہ چیز آپ کی ہے تو آپ دلیل پیش کیجئے۔ دعوے پر دلیل دینا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن نبی کی سنتوں کی اتباع کرے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اس نے رسول کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب وہ رسول کے پیچھے چلتا ہے، اس کا مطلب وہ ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان چیزوں کو ماننا چاہتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان چیزوں پر چلنا چاہتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے علامت ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کا واحد راستہ ہے کہ رسول کی سنتوں کی اتباع ہو۔ ناظرین، 9ویں بات یہ، 8ویں بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، اسی آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تم رسول کی اللہ سے محبت کرتے ہو رسول کی اتباع کرو، اور آگے کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گناہوں کی مغفرت کا بڑا سبب ہے ناظرین کہ اللہ کے نبی کی پیروی ہو، سنتوں کی اتباع ہو، اس سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور 9ویں بات یہ ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ علامت ہے، یہ سبب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ہدایت عطا کرے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ تو ناظرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے حوالے سے چند فضائل ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے حوالے سے لوگوں کو جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہ آدمی عمل صالح کرتا ہے تو عمل صالح نیکی سے خالی نہیں ہے۔ 10ویں بات یہ ہے جس سنت پہ بھی آپ عمل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں آپ اجر کے حقدار ہوں گے، نیکی بغیر اجر کے نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی آدمی ماجور ہوگا۔ تو یہ 10
باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فضائل، ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے۔ ناظرین، اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے 3 چیزیں جانی، ان میں سے ایک آخری بات آپ نے جانی تھی کہ انسان سوتے ہوئے وضو کا خیال کرے۔ سونے کے سے متعلق ایک سنت جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہے، آپ نے جانا۔ سونے سے متعلق ایک اہم سنت ہے جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہے اور بھلا دیا ہے، وہ کیا ہے ناظرین؟ وہ سنت ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، نماز عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور معمول آپ کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 568، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ اللہ کے نبی کو عشاء سے پہلے سونا یہ ناپسند تھا اور عشاء کے بعد بات کرنا یہ بھی ناپسند تھا۔ ناظرین، یہ سنت ہے جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، جسے ہم نے بھلا دیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کی ہمیں عادت ہے، جن پر ہم عمل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اس کا ہم خیال کرتے ہیں، لیکن وہ سنتیں جن کا ہمیں علم ہے، کیا ہم ہر اس سنت پہ عمل کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے؟ اور جہاں پر ہماری کمی اور تقصیر ہے کہ ہم سنتوں کے واضح ہونے کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہی اصل امتحان ہے مومن کے لیے کہ ہمارے یہاں پر یہ تصور ہے کہ انسان کا جو خالی وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہے، جو بھی اس کا کام باقی رہ جاتا ہے وہ عشاء کے بعد کے لیے اگر وہ ٹالنے کی عادت کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ناظرین؟ اگر آدمی فضول اور بغیر فائدہ آدمی عشاء کے بعد اگر گفتگو میں ایسی امور میں لگا رہے جس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو چھوٹ جائے گی، اس کے ساتھ بہت سارے فوائد ہیں جس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس سنت کا اہتمام، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اللہ کے نبی کو گفتگو ناپسند تھی۔ ہاں، بعض ایسے حالات ہیں جب وہ گفتگو جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ ان میں سے ایک اہم بات ہے جو آپ کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی علم کے حصول کے لیے عشاء کے بعد گفتگو علم سے متعلق ہو، علم کے مدارسے سے متعلق ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء۔ آپ نے باب قائم کیا ہے، مسئلہ بیان کیا ہے، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آدمی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ اور خیر اور بھلائی کے کام میں عشاء کے بعد اگر گفتگو کرتا ہے اور جاگتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے 2 روایتیں بھی نقل کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی عشاء کے بعد دینی علم کے حصول کے لیے، شرعی امور کے لیے اگر کوئی آدمی اس میں مصروف ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آدمی بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے اگر اس سنت کو چھوڑ دے گا تو ناظرین کیا کیا نقصانات ہیں جسے ہمیں مواجہہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ انسان کی نیند ادھوری ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے، انسان کی تھکن دور ہوتی ہے۔ جب آدمی نے نیند پوری نہیں کی، اس نے اپنی تھکن کو بھی پورے طور پر اپنے جسم سے دور نہیں کیا، یہ انسان کا اپنے جسم کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ بھی عدل کرے، اپنے جسم کے ساتھ بھی عدل کرے، انصاف کرے، اس کے ساتھ اس کا حق دے۔ جسم کا یہ حق ہے کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان کا جسم تھکان کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، اس کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، نیند کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ختم کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ سنت کہ عشاء کے بعد آدمی بلا ضرورت گفتگو اور جاگنے سے پرہیز کرے، اس سنت کو اگر ہم نے بھلا دیا اور زندگی میں کہیں اسے داخل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہے ناظرین کہ انسان تھکن کا شکار ہوگا اور انسان اپنے جسم کے ساتھ اس نے عدل نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ رات میں جو عبادتیں مشروع کی گئی ہیں ان عبادتوں سے وہ محروم ہوگا۔ رات میں انسان تہجد بھی پڑھتا ہے، رات میں انسان وتر کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور سحری کے وقت افضل ترین وقت ہے استغفار کے لیے۔ مومنین
استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت، ان ساری کی ساری عبادتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جب وہ انسان رات میں جاگنے کا عادی ہو تو کیسے وہ ان سنتوں پہ عمل کر پائے گا کہ جن کا اہتمام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سنتوں سے محروم۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو فریضہ ہے نماز فجر کا، اس کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی وہ عبادت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر آدمی بلا ضرورت و حاجت، ایسا اگر شیڈول اس کا ہے، ایسا اگر اس کی ترتیب ہے جاگنے اور سونے کی کہ رات کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جاگے بغیر آرام کرتا ہے، وہ ان سنتوں کے ساتھ اس فریضے کو بھی حسن خوبی ادا کرتا ہے۔ ورنہ انسان کاہلی اور سستی تو جسم کے ساتھ، اور وہیں پر اس نے جو فرائض کو چھوڑ دیا، آخرت کو تباہی میں ڈالا، اور اس کے ساتھ بہت ساری سنتوں سے محروم ہوگا۔ ناظرین، آپ نے جانا ایک سنت جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے کتنی سنتوں سے محرومی کا سبب ہے۔ اسی لیے سلف صالحین ایک ایک سنت کا اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب سنت اٹھتی ہے سوائے نقصان کی کچھ نہیں، اور ان جگہوں پر بدعات اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، لہٰذا یہ سنت ہے جس سے ہم لوگوں نے غفلت اختیار کی ہے کہ انسان بغیر کسی سبب کے جاگنے سے پرہیز کرے، گفتگو سے پرہیز کرے، اور اپنے وقت کی ترتیب ایسے رکھے کہ وہ جلد سے جلد نماز عشاء کے بعد سو سکے اور اپنی ضرورتوں کو پہلے وقت میں مکمل کر لے، اور پھر وہ ان عبادتوں سے محظوظ ہو سکتا ہے، فریضے کو اچھے ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے افضل ترین وقت مل سکتا ہے صبح کا وقت، جس کے لیے دعا کی گئی، حدیث میں دعا وارد ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبح کے وقت کا استغلال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کے اس درس سے پہلی سنت ہم نے جانی جو کہ سونے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سونے میں جلدی کریں، اور زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت ہمارے لیے مناسب عادت نہیں ہے۔ اور آج جانتے ہیں کہ اس دنیا نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، وہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں کہ طبی ناحیے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی رات میں جاگتا ہے بغیر کسی سبب کہ وہ اپنے رات کے حصے کو فضولیات میں لگاتا ہے، اس کے جسم پر کتنا برا اثر ہوگا، اس کی صحت پہ کتنا برا اثر ہوگا، اور وہیں پر انسان کے سارے دیگر نشاطات اور ایکٹیویٹیز پر اس کا کیسے اثر ہوگا۔ دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اس وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ سورج کی غروب ہو جانے کے بعد وہ کوشش کرے کہ وہ جلد از جلد سو سکے، تاکہ وہ جاگ کر اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرے اور اچھے اور بہتر ڈھنگ سے پورا کرے۔ دنیا نے اسے پہچانا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہمیں 1400 سال پہلے سے بتا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد جاگنا، گفتگو کرنا ناپسند تھا، اور عشاء سے پہلے سونا آپ کو ناپسند تھا۔ اور جب آدمی اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اتنے سارے فوائد اسے اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ نشاط ہے، چستی ہے، صحت ہے، رات کی سنتیں، تہجد ہو، سحری کے وقت استغفار ہو، سحری کا موقع فراہم ہے، انسان نماز فجر کی سنت کو ادا کر سکتا ہے، نماز فجر کو ادا کر سکتا ہے، اور اذکار کا اہتمام نشاط کے ساتھ کر سکتا ہے۔ فجر کے بعد جو صبح کے اذکار ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل و فوائد اسے مل سکتے ہیں۔ اس ایک سنت سے اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا، جسے ہم نے ترک کر دیا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ انسان رات کے بعد، عشاء کے بعد کوشش کرے کہ وہ اول وقت میں سو جائے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو۔ ناظرین، اس کے بعد دوسری سنت جو نیند سے متعلق ہے، جس سے ہم غافل ہیں، یہ جسے ہم نے ترک کر رکھا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ جب ہم نیند سے جاگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 278۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس کو دھل لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم این باتت یدہ، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ ناظرین، یہ سنت ہے جس سے ہم غافل ہیں،
جس کو ہم نے ترک کر رکھا ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور بڑی مبارک تعلیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، رات میں کس حصے پر ہمارا ہاتھ تھا، کس جگہ پر ہمارا ہاتھ تھا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ آدمی نیند کی حالت میں ہوش و حواس اس کے حاضر نہیں ہوتے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ جب اٹھے تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھل لے۔ یہ ہاتھ کا دھل لینا یہ اس کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے طبی اور بہت سارے دیگر فوائد ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بہت سارے طبی فوائد سے بھی محظوظ ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ سنت ہے جسے ہم نے ترک کر رکھا ہے۔ نیند سے متعلق سنت یہ ہے کہ جب بھی ہم نیند سے جاگیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل لیں۔ اور نیند ہی سے متعلق ناظرین، جب جاگتے ہیں تو ایک سنت تو آپ نے جان لیا کہ 3 مرتبہ ہاتھ کو دھلنا چاہیے، وہیں پر ایک سنت ہے نیند سے جاگنے کے بعد جسے ہم نے بھلا دیا ہے، جسے ہم نے ترک کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے، جسے استنثار کہا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 3295۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تم میں سے نیند سے جاگے اور وہ وضو کرے، آپ نے کہا فليستنثر 3، اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑ لے۔ نیند سے جاگنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑ لے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ آدمی ناک میں پانی داخل کرے، اوپر کی طرف کھینچے اور باہر نکال دے، 3 مرتبہ ایسا کرے۔ آگے آپ نے علت بیان کی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ شیطان انسان کے ناک کے سب سے اوپر کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح وہ ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ رات گزارتا ہے، اور اس کے رات گزارنے کی جگہ انسان کے ناک کا سب سے اوپر کا حصہ ہے جسے خیشوم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ 3 مرتبہ ہم اسے ناک کو جھاڑ لیں۔ اور یہ جو جھاڑنا ہے کیا یہ وضو میں شامل ہے یا وضو کے علاوہ ہے؟ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد جس طرح 3 مرتبہ ہاتھ کو دھلنا چاہیے، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑ لے۔ بعد میں وہ وضو کرے گا نہیں کرے گا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ مستقل طور پر اس سنت پر عمل کرے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَهُوَ غَيْرُ اسْتِنثَارِ الْوُضُوءِ، کہتے ہیں کہ یہ جو استنثار ہے، ناک میں پانی داخل کر کے نکالنا ہے، یہ وضو کے علاوہ ہے، لأن استنثار الوضوء يكون من اعمال الوضوء، اس لیے کہ ناک میں پانی داخل کر کے نکالنا یہ وضو کے اعمال میں سے ہے۔ لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف یہ کہ آدمی ناک میں پانی داخل کر کے نکال دے۔ اس وجہ سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لو فرض ان الانسان في البر وليس عنده ماء، اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ وضو کی جگہ پر تیمم کرنا چاہتا ہے، تو ہم بھی تب بھی اس سے کہیں گے، ہم تیمم کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ تم ناک صاف کر سکتے ہو، ناک جھاڑ سکتے ہو، تو ناک جھاڑ لو۔ اس لیے کہ یہ مستقل سنت ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے علت بیان کی کہ رات میں شیطان نے اس کے ناک کے اوپر کے حصے میں رات گزاری ہے، لہٰذا ناظرین ایک مستقل سنت ہے یہ، جس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے کہ 3 مرتبہ نیند سے جاگنے کے بعد اپنی ناک کو جھاڑ لینا، اور اسے طبی نہ ہی، اسے بہت سارے فوائد ہیں جو اطباء نے بیان کیے ہیں۔ اصل سنت پہ عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ضمناً اللہ دنیا اور آخرت کے بہت سارے فوائد ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے اس کے بعد ایک ایسی سنت کی طرف چلتے ہیں جس سنت سے ہم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے، جس سنت کو ہم نے ترک کر رکھا ہے، بہت ہی عظیم اور اہم سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے ناظرین؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے، اور دعا کو قبول ہونے کے لیے ہم ان اسباب کی تلاش میں ہوتے ہیں جن اسباب سے اللہ سبحانہ و تعالی ان دعاؤں کو قبول کر لے، رد نہ ہو دعا۔
ان اسباب میں سے ایک ایسا سبب ہے جس کے بارے میں سنت رسول میں ضمانت ہے کہ اللہ وہ دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اس سنت کو ہم نے ترک کر رکھا ہے، وہ دعا کون سی ہے اور وہ وقت کون سا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 521، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع کے اندر 3408 کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کیسی یہ سنت ہے جس سے ہم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے ناظرین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان ہو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس سنت کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں تو اس سنت پہ عمل ہوگا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا ہے، اور وہیں پر دعا کی قبولیت کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کا فائدہ میں اور سعادت کی زندگی میں ہوں گے۔ ہم اس سنت سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے؟ اہل علم کہتے نہیں، یہ فضیلت عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ سنت عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور یہ سنت صرف ان کے لیے نہیں جو مسجد میں ہے، بلکہ یہ سنت عام ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، وقت پایا جاتا ہے، اس کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری حدیث دیکھتے ہیں ناظرین، ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 524، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع کے اندر 4403 حدیث میں اس کو نقل کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان المؤذنین یفضلوننا، اے اللہ کے نبی جو مؤذن ہیں ہم پر فضیلت لے کر چلے گئے، اذان کے ذریعے سے انہیں اجر حاصل ہوتا ہے۔ اذان ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی طرف بلائے، اور دیگر اس کے فضائل ہیں۔ تو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، مؤذنین اذان کے ذریعے سے ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کون سا عمل کریں جس کے ذریعے سے ہمیں اجر حاصل ہو، جس طرح وہ اذان دے کر اجر حاصل کرتے ہیں۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ دو تین لوگ اذان نہیں دے سکتے، کوئی ایک آدمی اذان دے گا جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا، قل کما یقولون، آپ نے پہلی تعلیم ان کو دی کہ تم چاہتے ہو کہ تم بے اجر کے حقدار بنو، قل کما یقولون، جیسے مؤذن کہتے ہیں انہی کو ویسی بات کو، یعنی ویسے ہی جواب دو۔ وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے تم کہو۔ یہ پہلی تعلیم دی اللہ کے نبی نے ان کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری تعلیم دی ناظرین، فَإِذَا انْتَهَيْتَ، جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ، اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے ایک سنت انہیں سکھائی، فصل، تو پھر دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے تعطیٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو تعلیم دی اجر کیسے حاصل ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ دعا کیسے قبول ہو جائے گی۔ آپ نے کہا جب اذان کا جواب دے کر فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس دعا کو قبول کر کے عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ وہ سنت ہے جس سنت سے ہم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ بسا اوقات مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گفتگو میں مشغول ہیں، موبائل فون میں مشغول ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہیں، اور کوئی ہے ان میں سے جو کہیں باہر کھڑے ہو کے گفتگو کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اقامت ہو تو مسجد کے اندر داخل ہوں۔ ناظرین، یہ سنت رسول ہے، اس سے غفلت، اسے ترک کر دینا ہمارا اس میں فائدہ تو نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ سوچیے، ہم میں سے ہر شخص دعا کی قبولیت کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو اس سے اچھی سنت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس ضمانت دی ہے، سل، مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا ناظرین، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، دعا کا اہتمام کریں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگنا چاہیں وہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اذان سے متعلق ایک سنت ہے ناظرین جس کو ہم نے بھلا رکھا ہے، جس کی طرف ہمارا اہتمام بہت ہی کم ہے،
وہ سنت کیا ہے ناظرین کہ جب ہم اذان کو سنتے ہیں، اذان کے کلمات کو سنتے ہیں، آپ نے پچھلی حدیث میں سنا کہ اذان کی کلمات کو دہرانا چاہیے۔ سن کر اذان کو خاموش ہو جانا یہ ہمارے یہاں پایا جانا والا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس سنت کو بھلا دیا ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو اذان کو سننے کے ساتھ ہی ان جملوں کو دہرانا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دیا، اگر تم اجر چاہتے ہو تو اذان میں جو مؤذن کلمات کہتے ہیں ان کلمات کو دہرایا کرو۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی گفتگو میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ اگر آدمی مشغول بھی ہے، مصروف بھی ہے، تب بھی وہ خیال کرے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ نے صحابی کو تعلیم دی ہے، یہ اجر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ان سنتوں کو ہم زندہ نہیں کریں گے تو ان سنتوں کے آثار لوگوں کے درمیان مٹتے چلے جائیں گے۔ آنے والے نسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ اذان ایک شعیرہ ہے، ایک عبادت ہے، اللہ کی طرف پکار اور بلاوا ہے۔ اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اس مؤذن کے کلمات کو دہرائیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری سنت اسی سے جڑی ہوئی ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری سنت ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے بعد ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ وسیلہ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے جو صرف کسی ایک شخص کو ہی مل سکتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں گے، اور اسی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ ناظرین اذان سے متعلق ان تینوں سنتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، نظر انداز کیا ہے، غفلت کا ہم شکار ہیں۔ اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اذان ہم سنیں، اذان کا جواب دینے کی عادی ہم ہوں، اور نبی پہ درود کا اہتمام کریں، اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ فضائل سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 384، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، آپ نے کہا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم کہو۔ یہ پہلی سنت ہے ناظرین جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اذان کو سنتے ہوئے ہم اس کا جواب نہیں دیتے، اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے اس سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور دوسری سنت آپ نے اس حدیث میں بتائی، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ آپ نے آگے کہا جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ اللہ کی رحمت اس پہ اترتی ہے۔ اور تیسرا آپ نے سکھایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، مقام وسیلہ جنت کا سب سے اونچا درجہ، اس کی دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عطا کرے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی رہوں گا۔ آپ نے کہا اگر کوئی آدمی کام کر لیتا ہے، یہ کام جو حدیث میں بتائے گئے اگر ان کاموں کو کر لیتا ہے، آپ نے کہا فمن سأل لی الوسیلہ، آپ نے تو یہ بتا دیا 1 مرتبہ درود پڑھے گا 10 مرتبہ رحمت ہوگی۔ اس کے بعد جو اذان کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی وہ دعا پڑھتا ہے جس میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو مقام وسیلہ عطا فرما دے، جنت الفردوس کا سب سے اونچا درجہ عطا فرما دے، جو اللہ کے نبی کے لیے دعا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ ناظرین یہ 3 سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کی، اور وہ جو دعا ہے جس میں ہم وسیلے کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ صراحت کے ساتھ حدیث میں سکھائی گئی ہے۔ بخاری کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 614، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اذان کو سنتا ہے اور کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، آپ نے کہا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی، یعنی وہ شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو ناظرین اذان سے متعلق ان 3 سنتوں سے ہم غافل ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی دوسروں کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، گھر میں اس پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اذان ہو تو اذان کا جواب ہم دیں، نبی پہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ جو دعا آپ نے سنی اس کے ساتھ ہمیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی سنت کو ہم نے زندہ بھی کیا، وہی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اللہ کے رحمت کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد نماز سے متعلق ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ وہ سنتیں جن کو بھلا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی سنت ناظرین جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے آتے ہوئے آدمی کو سکون اور اطمینان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب وہ نماز کے لیے آئے اور نماز میں داخل ہو، اطمینان اور سکون کے ساتھ ہو، جلد بازی کرتے ہوئے چیخ و پکار اور شور و غل کے ساتھ نہ ہو۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 600۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت کو سن لو، اقامت کہی جا رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، فمشوا الی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، کس حالت میں آؤ؟ سکون اور وقار کی حالت میں آؤ، کہ دل میں بھی تمہارے سکونت ہو اور تمہارے جسم میں بھی زائد حرکت نہ ہو، کیا اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، ولا تسرعوا، اور جلدی نہ کرو، فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے تمہیں نماز اسے پڑھ لو، جتنا نماز کا حصہ مل گیا اتنا پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ گیا اسے اٹھ کر کے مکمل کر لو۔ ناظرین، یہ سنت ہے کہ نماز کے لیے آتے ہوئے آدمی کو وقار اور اطمینان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 945۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ثوب للصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو اس حالت میں نہ ہو کہ تم بھاگ رہے ہو، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، واتوها وعلیکم السکینہ، آؤ اس طرح سے کہ تمہارے اوپر سکونت ہو، اطمینان ہو، فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لو، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة۔ ایک بہت اہم بات اللہ کے نبی نے بیان کی کہ جب آدمی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی آپ جب نماز کا ارادہ کر کے گھر سے نکل چکے ہیں، آپ نماز میں ہیں۔ کیا کوئی آدمی نماز میں بھاگتا ہے؟ جب آپ نماز کے نکل چکے ہیں، حدیث کے مطابق آپ نماز ہی میں ہیں۔ لہٰذا جس طرح نماز کے دوران مسجد میں آنے کے بعد آپ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، آتے ہوئے بھی سکون اور اطمینان سے آپ رہیں، اس لیے کہ آپ نے جب وضو کر لیا، نماز کا ارادہ کر کے گھر سے نکل گئے، آپ پہلے ہی سے نماز میں داخل ہو چکے ہیں، اگرچہ کہ باقاعدہ طور پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نماز کی شکل میں داخل ہوں گے، ورنہ آپ نماز ہی کی حالت میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر کے حقدار ہیں۔ لہٰذا نماز کے لیے آتے ہوئے اس کا خیال کریں کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، اور یہ وہ سنت ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 635، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ہم نے لوگوں کی آوازیں سنی، لوگوں کی آوازیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے سنی نماز کے دوران۔ جب آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ نے کہا ما شأنکم، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، نماز کے دوران یہ آوازیں کہاں سے آئیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی استعجلنا الی الصلاۃ، اللہ کے نبی ہم نے نماز کے لیے جلدی کی تو جلدی میں یہ آوازیں نکلی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فلا تفعلوا، ایسے مت کرو، نماز کو پانے کے لیے جلد بازی مت کرو، جب تو نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان کے ساتھ آؤ، جو مل جائے اسے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لو۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو آتے ہوئے سنت ہے کہ سکون اور وقار سے آدمی آئے، اور وقت سے پہلے اگر وہ نکل جاتا ہے تو اسے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ نماز جماعت چھوٹ جائے گی یا جماعت کا ایک حصہ چھوٹ جائے گا۔ پہلے سے نکلنے کی کوشش کریں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے، کسی عذر کے سبب آدمی نماز کے نکلا، تاخیر ہو گئی، اب وہ گھبرائے ہوئے تیزی کے ساتھ نماز میں داخل نہ ہو۔ یہ سنت ہے کہ آدمی وقار سے داخل ہو، سکونت سے داخل ہو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا، آپ نے تعلیم دی کہ سکون و وقار سے داخل ہو، اور جب اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ جب نماز میں آپ داخل ہوتے ہیں، آپ کا دل گھبرایا ہوا ہے، آپ کی سانس پھول رہی ہے، تو کس وقار کے ساتھ آپ نماز کو شروع کریں گے؟ آپ کی سورہ فاتحہ کیسے ہوگی، آپ کی تلاوت کیسے ہوگی جب کہ آپ کی سانس پھول رہی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے نماز میں شدت کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اس طرح سے کہ آپ کو پوری طریقے سے ہوش و حواس نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی صف
سامنے جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے جلد بازی میں نماز کو حاصل کرنا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نماز اسے ملے گی کہ نہیں، اسے پہلی صف خالی ہے کہ نہیں، دوسری صف خالی ہے کہ نہیں، اسے بس کسی بھی طریقے سے نماز کو پا لینا ہے، تو وہ اتنی تیزی سے داخل ہوگا کہ دیگر سنتوں پر اثر ہوگا، صف کی جگہ کا معاملہ ہو، تلاوت کا اطمینان سے کرنے کا معاملہ ہو، اور دیگر امور بھی ہیں کہ آدمی اس سنت کا خیال کر لے جس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ مسجد میں آوازیں کرتے ہوئے کہ ان کے پیروں کی جو آواز ہوتی ہے وہ امام کو اور مقتدیوں کو سنائی دیتی ہے بعین ہی۔ یہی بات اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوئی۔ آپ نے حدیث سنی بخاری کے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، آپ نے اس عمل سے منع کیا صحابہ کو۔ آپ کی زوردار آواز سے ایک اور مسئلہ یہ ہوگا کہ امام کو اور جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں ان کی نماز میں بھی اثر ہوگا، اس لیے بغیر آوازوں کے اور بغیر شور و غل کے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ نماز کے حوالے سے ایک سنت ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے، جسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین، نماز سے متعلق ایک سنت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کی طرف اہتمام اور ہماری توجہ بہت کم ہے ناظرین۔ وہ سنت یہ ہے کہ نمازوں کے معاملے میں فرائض کو چھوڑ کر آدمی کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے جہاں پر نماز کو ادا کرنا چاہیے؟ فرائض کے علاوہ سب سے بہتر جگہ جہاں پر نماز کو ادا کرنا چاہیے وہ انسان کا اپنا گھر ہے ناظرین، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ نے نوافل اور تطوع اور سنن کا اہتمام اپنے گھر میں کیا ہے، سوائے کسی عذر کے، جیسے آپ سفر پہ تھے مثلا، اللہ کے نبی کا عام معمول و طریقہ رہا ہے۔ لیکن کیا ہم اس سنت کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں اس سنت کو کہ آدمی کے لیے سب سے افضل جگہ سنت نوافل کے ادا کرنے کی وہ انسان کا اپنا گھر ہے؟ اس حوالے سے متعدد روایتیں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 422، صحیح مسلم کی حدیث ہے 777۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے نماز کا حصہ گھر میں بھی رکھو، ولا تتخذوها قبورا، اسے قبرستان نہ بنا دو۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، اسے قبرستان نہ بنا دو، یعنی اسے قبرستان کی طرح نہ چھوڑ دو۔ قبرستان میں کیا نماز پڑھی جاتی ہے؟ قبرستان کو نمازوں سے الگ کیا گیا ہے، قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ مقبرہ ان جگہوں میں سے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا گھروں کو قبرستان بنانے سے بچو اور اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جسے ہم نے ترک کر رکھا ہے، ہم اس سے متعلق غفلت کا شکار ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اور واضح کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 698، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 781۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل الصلاة صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ آپ نے کہا اس لیے کہ انسان کی سب سے بہتر نماز، افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بخاری مسلم کی اس حدیث میں بیان کیا، حکم دیا لوگوں کو کہ اے لوگوں گھروں میں نماز پڑھو، کہ فرض کے علاوہ سب سے افضل نماز انسان کی اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری روایت بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت 778 حدیث نمبر ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی آدمی ان مسجد میں اپنی نماز کو مکمل کر لے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی نماز کا ایک حصہ رکھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، سبحان اللہ کہ اللہ اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت، اس کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے برکت کا، خیر کا حقدار ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے جس سے ہم غفلت کا شکار ہیں۔ یا تو ہم سنت پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے بھی ہیں تو اپنی مسجد میں اسے پڑھ کر کے گھر میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد کوئی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ ناظرین، جبکہ آپ نے سنا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بہتر نماز اسے قرار دیا، اور آپ نے کہا اس کے ذریعے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمارا گھر قبرستان کے مشابہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات، ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور ناظرین، جب ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں، جس سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو پڑھنے والے کو ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی نفل نماز گھر میں ادا کرتا ہے تو وہ اس کے اخلاص کے لیے بہت مددگار چیز ہے، اس کی نیت کے لیے بڑی مددگار چیز ہے، چونکہ فرض نماز میں ریاکاری اور دکھاوے کا بہت کم معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ نماز میں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر ریاکاری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لیکن نوافل کی جب بات آتی ہے سنت کی، چونکہ مسجد میں ہم ادا کرتے ہیں، ہمارے اطراف بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، یقیناً نماز کا ادا کرنا مسجد میں، سنتوں کا پڑھنا مسجد میں صحیح ہے، جائز ہے، لیکن ناظرین بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں ان کا اہتمام کرتا ہے تو ریاکاری سے بچنے کا اور امکان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اخلاص کے لیے اور مددگار ہے گھر میں نماز پڑھنا، چونکہ وہاں پر دیگر وہ لوگ نہیں ہوتے جو باہر ہیں، جن کے سامنے انسان ریاکاری کر کے ان سے کچھ چاہتا ہے، جیسے ان کی تعریف وغیرہ۔ گھر میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، وہ ریاکاری کا خطرہ کم ہوتا ہے، اخلاص کی زیادتی کا امکان موجود ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں خود ہوتا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے ناظرین کہ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں، خواتین اور بچے ہیں، انہیں بھی عملی طور پر نماز کی دعوت دیتا ہے اور نماز کے طریقے کو واضح کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود بہت صحیح نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کے گھر والے، عورتیں ہوں کہ بچے ہوں، انہیں اس کا اندازہ نہیں، اس کا علم نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے دادا کو نماز پڑھتے ہوئے گھر میں نہیں دیکھا۔ ناظرین، جب گھر میں آدمی نماز پڑھتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر، تطبیقی طور پر گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت بھی دیتا ہے اور ان کے طریقے کو واضح بھی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے ناظرین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین، جب انسان اپنے گھر میں سنت کا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس سنت اور نوافل کے سبب انسان اپنے گھر میں خیر کو داخل کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں اور جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کا ایک طریقہ سنت نبی سے یہ بھی ہے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ گھروں میں نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بیان کرتی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 730، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے سنتیں ادا کرتے۔ سوال یہ ہے ناظرین، اللہ کے نبی کا گھر مسجد سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی پردہ ہٹا دیں، اپنا ہاتھ داخل کریں تو وہ ہاتھ باہر نکالیں اپنے گھر سے تو مسجد میں داخل ہو جائے گا، اتنا قریب ہونے کے ساتھ۔ نمبر 2، اس مسجد میں نماز 1000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی گھر میں نوافل کو ادا کرتے، سنتوں کو ادا کرتے، تہجد کو ادا کرتے، گھر اتنا قریب ہونے کے ساتھ مسجد کی، اور مسجد کی اتنی بڑی فضیلت ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں نوافل اور سنتوں کو ادا کرتے۔ اور آپ نے حدیث بھی سنی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی تفسیر انہوں نے بیان کی، کیوں؟ اتنی قریب مسجد ہونے کے بعد، اتنی فضیلت والی مسجد ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی گھر میں سنتوں کو ادا کرتے، اس لیے کہ یہ آپ کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں نماز، مسجد میں نماز سے بہتر ہے، افضل ہے، اور انسان زیادہ اجر کا حقدار ہوتا ہے، اور اس کے دیگر فوائد بھی ہیں جو اسے بھی ہوں گے، اس کے گھر والوں کو بھی ہوں گے۔ گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا وہ دین اور ایمان کا فائدہ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی دنیاوی طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھر میں خیر کو داخل کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اگر ایک آدمی اپنا حصہ نماز کا گھر میں رکھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گھر میں خیر اور بھلائی کو داخل کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ضمانت ہے ناظرین، تو ہمارے گھروں میں
خیر و برکت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، ہمارے اپنے اخلاص کے لیے یہ سنت بہت ہی اہم ہے۔ جس کو ہم نے ترک کیا ہے وہ سنت یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں اپنے گھر میں فرائض کو چھوڑ کر، اس وضاحت کے ساتھ کہ مسجد میں بھی نوافل اور سنتوں کو پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور بالخصوص آدمی کو لگتا ہے کہ گھر میں نہیں پڑھ سکتا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو چھوٹ ہی جائے گی، تب ہم کہیں گے کہ ہاں مسجد میں ادا کر کے ہی نکلو۔ لیکن جن کے پاس امکان ہے، وقت ہے، سہولت ہے، اور بالخصوص سنت کو زندہ کرنا وہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ گھر میں نوافل کا اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ایک نماز ہے جس کے حوالے سے ہم غفلت کا شکار ہیں، جس سنت کو ہم نہیں جانتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ وہ نماز یہ ہے ناظرین کہ ہم وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ مسجد کو داخل ہونے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کو ادا کرنا چاہیے، سنت رسول ہے علیہ السلام، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو جانتی ہے کہ اب بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اسی طرح سے وضو کے بعد بھی 2 رکعت مشروع ہیں؟ جو سنت وضو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے، اور بلکہ آپ نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے ناظرین۔ یہ 2 رکعت ان کا جو مقام ہے اور جو فضیلت ہے اللہ کے نبی نے بیان کی، جس سے پتہ چلتا ہے کیسی سنت جس سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، ترک کر دیا ہے، اتنی بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرنے کے بعد جس کے لیے ممکن ہو وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 234، ما من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه علیہما الا وجبت له الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیسے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی متوجہ ہوتا ہے، دل کے ساتھ بھی متوجہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر و باطن سے متوجہ ہوتا ہے اس نماز کے لیے وضو کے بعد، اور متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی فرماتے الا وجبت له الجنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 2 رکعت نماز کے سبب اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی گئی، اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث 160، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 226، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھایا عملی طور پر، اور اس کے بعد کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے نقل کیا ایسی ہی چیز کہ اللہ کے نبی نے وضو کیا، اور صحابہ کو آپ نے کہا من توضأ نحو وضوء ھذا، جو ایسے میں نے ابھی وضو کیا ویسے نماز وضو کرتے ہوئے کوئی آدمی مجھے دیکھ کر کے ویسے ہی وضو کرتا ہے، ثم قام فرکع رکعتین، اور پھر اس طرح وضو کر کے جیسے میں نے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پہلی روایت سے پتہ چلا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسری روایت سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرتا ہے گناہوں کی۔ یہ جو نماز ہے، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں فی استحباب صلاۃ رکعتین عقب الوضوء، کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے ان دونوں حدیثوں سے کہ وضو کے بعد 2 رکعت کا ادا کرنا مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے، ممنوع اوقات ہی کیوں نہ ہوں، ممنوع اوقات بھی ہوں، اس نماز کو ادا کر سکتا ہے، اس نماز کو پڑھ سکتا ہے جو نماز کے وضو کے بعد پڑھنا مشروع کیا گیا ہے، ممنوع وقت ہی کیوں نہ ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ممنوع وقت بھی ہو تب بھی وہ اس نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ جو سنت ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے، ناظرین ہم میں سے اکثر لوگ اس سنت سے غافل ہیں، اس سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس سنت سے ہم اور ہمارے گھر والے واقف نہیں، ہمارے دوست و احباب واقف نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کہ اس سنت کو لوگوں کے سامنے زندہ کیا جائے، کہ وضو کے بعد 2 رکعت ہم پڑھیں، جہاں پر ہم ہیں وہیں پر 2 رکعت پڑھیں اور متوجہ ہو کر پڑھیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اس میں، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت بھی ہے، جنت کا وعدہ بھی ہے
تو یہ سنت ہے، سنت وضو، کہ ہم جس طرح مسجد میں داخل ہوتے ہیں 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اسی طرح وضو کرنے کے بعد بھی 2 رکعت سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تعلیم دی ہے۔ ناظرین، آج کے اس درس میں ہم نے مختلف سنتوں کو جانا، وہ سنتیں جن کا تعلق سونے سے ہے، ہم نے ان سنتوں کو جانا، اور پھر ہم نے اس کے بعد ان سنتوں کو شروع کیا ہے جن کا تعلق نماز سے ہے اور لوگوں نے اسے ترک کر رکھا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اذان سے متعلق بعض سنتیں ایسی ہیں جس سے ہم سب غفلت کا شکار ہیں۔ ناظرین، آنے والے دروس میں بھی باذن اللہ تعالی نماز سے متعلق وہ سنتیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم غافل ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ روزوں سے متعلق جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور اس کے علاوہ متفرق طور پر شریعت کی وہ واضح طور پر آئی ہوئی وہ سنتیں اور احادیث جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ان کا بیان تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ ناظرین، تو اس ملاقات میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو سنتیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو اور ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو ان سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جب تک ہم زندہ ہیں سنتوں پر باقی رکھے، اور ہمارا انتقال بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور رسول کے طریقے پر ہمیں وفات دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔